بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر طارق حسین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سردیوں میں مچھلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو کیوں نہ اس کے بارے میں رہنمائی دی جائے کہ تازہ جو مچھلی ہے اس کی ہم کیسے پہچان کریں۔ دیکھیں، جب ہم مچھلی لینے جاتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کی اپیرنس ہے، پھر اس کا ٹیکسچر ہے، پھر ہم اس کی اسمیل دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے گلز گلپھڑے وہ دیکھتے ہیں، اور پھر ایک واٹر ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا وہ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس کی اپیرنس جو تازی مچھلی ہے نا وہ آپ کو صاف، چمکدار اور مائس یعنی اور مٹیلک گلو دے گی، اور اس کے اوپر جو اس کے سکیلز ہیں بڑے ترتیب سے ٹائٹلی پیکڈ ہوں گے، اور وہ اگر آپ اس کو پکڑنا چاہیں گے تو یہ پھسل دی جائے گی، ہاتھ سے پھسلنے والی ہوگی۔ جبکہ وہ مچھلی جو پرانی ہو چکی ہو اس کا جو وہ اس میں نمی بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کا جو کلر ہے ڈسکلریشن ہو جاتی ہے، اس میں ڈسکلرڈ ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ نمی کے ساتھ ساتھ یعنی اس کی چمک جو قدرتی ہوتی ہے، چمک کے ساتھ خشک ایریز بھی آ جاتے ہیں اور بلیک اسپاٹ سے بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں جو پھر اس کی سمیل ہے وہ بھی ایک ناپسندیدہ سی اس کی ہو جاتی ہے اسمیل۔ اور اس کے بعد ہم اس کے ٹیکسچر دیکھیں گے۔ ٹیکسچر جو اس کو مچھلی کا ہوتا ہے نا، تازہ مچھلی کا، وہ فرم اور لچکدار ہوتا ہے، جیسے ایک بونی چیز ہارڈ ہوتی ہے، اور ایسے جیسے لکڑی پہ ہاتھ رکھیں وہ سخت ہوتا ہے، اور یہ ایک فرم ہے، یہ ایک اس سے تھوڑا سا نرم، یعنی فرم تھوڑا سا انگلی سے دبائیں گے تو وہاں گڑا سا پڑے گا، انڈیٹیشن سی ہو جائے گی، جب آپ چھوڑیں گے تو باؤنس بیک ہوگا، وہی فوراً اس کی وہ فل ہو جائے گا وہ گڑا۔ اور جو تھوڑی پرانی مچھلی ہو جاتی ہے اس میں یہ چیز نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد ہم اس کی سمیل دیکھیں گے۔ اب سمیل جو ہے یعنی ہم سب سے اپیرنس دیکھ لی، پھر اس کے بعد اس کا ٹیکسچر دیکھ لیے، اب اس کی سمیل دیکھ رہے ہیں۔ اب سمیل جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے سورس پہ، اگر وہ ریور کا ہے، لیک سے لی گئی ہے، فارم سے لی گئی ہے یا سی سے لی گئی ہے، اور یہ سمیل ہوتی ہے یہ اس کی خوشگوار اور نیوٹرل سی سمیل ہوتی ہے تازہ مچھلی کی۔ اور جو مچھلی ذرا پرانی ہو جائے اس کی سمیل جو ہے وہ پیوٹریفیکٹو ہو جائے گی، ناک چبھنے والی ہو جائے گی، اور ناپسندیدہ ہو جائے گی، خوشگوار نہیں رہے گی۔ اب اس کے بعد ہم اس کی گلپھڑے دیکھیں گے، اس کو کہیں گے بھئی ہمیں اس کی گلز دکھا، گلپھڑے دکھا، اور جب اس کو ہم دیکھیں گے تو وہ بالکل مائسٹ ہوں گے، یعنی نم شدہ ہوں گے، بڑے فائن قسم کے ہوں گے، اور برائٹ ریڈ یا برائٹ پنک کلر کے ہوں گے وہ، اور اس پہ سلائم نہیں لگا ہوگا۔ یہ ایک میوکس ہے، اسٹیکی سا میوکس ہوتا ہے جو فش کے اوپر لگا ہوتا ہے، اس کی باڈی کے اوپر، اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے، اس کی الگ ایک بائیوکیمسٹری ہے، وہ وہاں نہیں ہوگا۔ اور جو پرانی ہو جائے گی اس کے جو گلز ہیں اس کا رنگ جو ہے برائٹ ریڈ یا پنک سے چینج ہو کے ڈارک گرے ہو جائے گا، اور وہ ڈرائی سے ہو جائے گی، اور اس پر سٹکی سلائم آ جائے گا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کا ایک واٹر ٹیسٹ ہے۔ مچھلی کو لیں آپ، پانی تو اکثر ان کے پاس ہوتا ہی ہے، جس مچھلی پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو، ظاہر ہے جو ڈاؤٹ نہیں ہے، اب یہ چار چیزیں ہیں آپ کو تازہ نظر آ رہی تو آپ لے لیں گے۔ اگر ڈاؤٹ ہے آپ کو میں کسی چیز پہ تو آپ پھر پانی میں اس مچھلی کو جب ڈالیں گے، اکثر بڑا باؤل یا ڈبہ رکھا ہوتا ہے، انہوں نے ٹین رکھا ہوتا ہے، پانی میں ڈالیں گے تازہ مچھلی جو ہے ڈوب جائے گی، اور جو مچھلی خراب شدہ ہوگی وہ پانی کے اوپر ترے گی، وہ فلوٹ کرے گی۔ وہ کیوں کرے گی؟ جب مچھلی پرانی ہو جاتی ہے اس کے اندر پوٹریفیکشن شروع ہو جاتی ہے، ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے، اور بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر گیسز پیدا ہو جاتی ہیں، امونیا ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، ہائیڈروجن سلفائڈ ہوتی ہے، اور یہ ایک نشانی ہے کہ مچھلی جو ہے یہ پرانی ہے، وہ آپ نہ لیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مچھلی جب ہم بازار سے خریدتے ہیں تو پانی سے نکالنے کے بعد کتنی دیر تک وہ کھانے کے قابل ہوتی ہے اور کس ٹمپریچر اس کو رکھنا چاہیے، اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے انوائرمنٹل ٹمپریچر پہ، اور جب نکالتے وقت اس دریا اس سورس کا جہاں سے بھی وہ لی جا رہی ہے اس کا ٹمپریچر کیا تھا، اور پھر اس کی ہینڈلنگ پہ ہے۔ اگر اس کی مسٹ ہینڈلنگ ہو رہی ہوگی تو اس سے بھی مچھلی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جب نکالنے کے بعد آپ اس کا جو اگر آپ نے سٹور کرنی ہے تو سٹوریج کا ٹمپریچر جو ہے وہ 0 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے، اور اگر آپ اس کو روم ٹمپریچر پہ رکھتے ہیں تو روم ٹمپریچر جو ایوریج 20 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، اور اس کا جو ایوریج ٹائم ہے کچھ سٹڈیز میں ہے 2 سے 4 گھنٹے تک مچھلی ٹھیک رہتی ہے، کچھ سٹڈیز میں ہے کہ 5 سے 8 گھنٹے تک ٹھیک رہتی ہے، ایوریج 6 آور آلموسٹ بنتا ہے۔ تو پانی سے نکالنے کے بعد ایوریج 6 گھنٹے کے بعد جو مچھلی جو خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے،
اور اس میں ایک اور بھی وجہ ہے، سورس ہے انفیکشن بڑھنے کا، کراس کنٹامینیشن ہو جاتی ہے جس بوریوں میں یا جن برتنوں میں اس کو ہم پیک کر کے لے کر آتے ہیں، اور جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں ہاتھ، اگر ان کو خاص طور پہ اگر وہ ڈرٹی ہیں، اور خاص طور پہ ان کو اگر میٹ لگا ہوا ہے، فلیش لگا ہوا ہے، کوئی آرگینک میٹر لگا ہوا ہے، تو وہ بھی مچھلی کو خراب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اب ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں اتنی جلدی مچھلی خراب ہو جاتی ہے۔ اصل میں اس مچھلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اومیگا 3 رکھا ہے وہ اتنا نازک آئل ہے، مچھلی کو زیادہ دیر ایئر میں ایکسپوجر دیا جائے اور ساتھ ساتھ ٹمپریچر بھی اس کا زیادہ ہو، جو میں نے بتایا اس سے زیادہ ہو، اور اب زیادہ دیر تک رکھا جائے تو وہ اس کے اندر جو آئل ہے اس میں آکسیڈیشن شروع ہو جاتی ہے، آکسیڈائز سالٹ، آکسیڈائز وہ سارے کا سارا آئل بن جاتا ہے جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب میں بتاؤں کہ وہ جو نمک لگایا جاتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں۔ یہ نمک جو ہے کہ ہسٹوریکل ہے، 2000 قبل مسیح سے اس کو یوز کیا جا رہا ہے، اور یہ ایز اے پریزرویٹو استعمال ہوتا ہے۔ نمک جب مچھلی کو لگایا جاتا ہے تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ ایک تو مائس کو کھینچ لیتا ہے اس میں سے، اور اس کے بیکٹیریا کی گروتھ نہیں ہونے دیتا، اور یہ جو پیوٹریفیکشن ہونی ہوتی ہے یا آکسیڈیشن ہونی ہوتی ہے ایئر کی وجہ سے یا اور کوئی بیکٹیریا کی وجہ سے ڈیکمپوزیشن اس کو ہونی ہے، ان سب سارے پروسیس کو یہ سلو کرتا ہے۔ اور اگر تو آپ نے کٹنگ کر کے، اور اصل میں یہ نمک ہے نا جو ہول فش کو لگانا چاہیے، اور ہول فش کو نمک لگائیں گے تو اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے، وہ جو میں شیلف لائف بتائی نا 6 آور، وہ اس کی شیلف لائف بڑھ جائے گی۔ اور اگر ہم نے کٹنگ کر کے لگایا نمک تو پھر بھی اس کی شیلف لائف بڑھتی ہے، لیکن اگر آپ نے گھر آ کے فوراً پکا لینی ہے تو آپ چاہے نمک نہ لگائیں، کیونکہ اس حالت میں نمک لگانے پہ چونکہ نمک اتنا زہر اندر جذب ہو جاتا ہے، تو اگر ایسے گھر میں افراد موجود ہیں جن کو ایکسیسو سالٹ کیا وہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے، تو وہ ان کے لیے وہ فش لذیذ تو ہو جائے گی، لیکن وہ اس کے لیے زیادہ سوڈیم کلورائڈ جانا اور نمک جانا وہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اب ایسی فش جس کو ہم نمک لگائیں اور ٹھنڈک میں رکھیں، اس کی شیلف لائف خاطر خواہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کول میں رکھی ہوئی وہی 0 to 4 ڈگری سینٹی گریڈ اسٹوریج، یا روم ٹیمپریچر جو 20 سے 22 کے درمیان رکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں، تو اس کول پلس سالٹڈ فش اس کی جو شیلف لائی ہے وہ کئی چند ہفتوں تک ایکسٹینڈ کر جاتی ہے، اور اگر کول ہے اور نان سالٹڈ فش ہے اس کی شیلف لائی 1 to 2 days ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں خود ہی، مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بغیر برف کے، بغیر کسی ٹھنڈے سورس سے ریڑھیوں پہ اور اس پہ اوپر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے، اب وہ کتنی ہمارے لیے مفید ہے، اور کتنی اس کے اندر ڈیکمپوزیشن ایئر بھی اس کو آ رہی ہے، ٹیمپریچر بھی اس کا آئی ہے، تو اس کے اندر آئل کس درجہ کا خراب ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، مجھے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اب جب بھی مچھلی خریدنے جائیں ان سب چیزوں کا فائدہ، ان سب چیزوں کا آپ دھیان رکھیں، کیونکہ یہ اتنی نیوٹریشیس غذا ہے، اتنے اس کے اندر فائدے ہیں، تاکہ ہم اس سے پورا اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے جو قدرت نے دی ہے اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔